دعا مانگیں۔ خدائے بزرگ و برتر ہمارے رحیم جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اے باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تیری وفاداری ہم انسانوں کے ساتھ پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، یہ سب کچھ خداوند تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے۔ خداوند خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بیٹے کے پاک اور پوتر خون کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، کہ خداوند تو نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بچانے کی خاطر اپنے بے گناہ بیٹے کو قربان کر دیا۔ خداوند شکردار ہیں کہ اس خون کے وسیلے سے، اسی عظیم قربانی کے وسیلے سے ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب جب تیرے بچے باہم مل کر تیرے حضور آتے ہیں تو اپنے بچوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس وقت ہے خداوند ہم تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے سندر اور جلالی قدموں میں جھکاتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند تو اپنے شفقت برا ہاتھ بڑھا، ہماری بے شمار کمیوں کمزوریوں کو اپنے بیٹے کے قادر قدوس نام کے وسیلے سے دور کر۔ خداوند خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو انسانی زندگی کے اندر ہر پہلو سے ہر لمحے خداوند اپنے بچوں کی حفاظت نگہبانی کرتا، اور اے خداوند اپنے آپ کو ان کی زندگی میں شامل کر کے خداوند ان کی ساری مجبوریوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس وقت اے خداوند تیرے لوگ جو پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے اس کرونا کی وبا سے خداوند پریشان ہیں، ایسے گھر جن کے عزیزوں کو خداوند اسی وبا نے لے لیا ہے، خداوند منت کرتے ہیں کہ ان سارے سوگوار خاندانوں کو خداوند بڑی تسلی دے، اور جو خداوند اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں خداوند انہیں شفا دے، کیونکہ تو یہوہ روح تو شفا دینے والا خداوند ہے۔ خداوند خدا منت کرتے ہیں جہاں کہیں کسی قسم کی گناہ غلطی کمی کمزوری ہے جس کی وجہ سے خداوند تیرے بندوں پر یہ عذاب نازل ہے، تو خداوند منت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی طرف راغب ہونے اور اے خداوند اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق دے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، ہر طرح کی وبا بیماری سے بچا، اور خاص طور پر خداوند منت کرتے ہیں کہ ان دنوں جب کہ موسم انتہائی گرم ہے خداوند لوگوں کو موسم کی حدت سے تو بچا۔ شکردار ہے خداوند کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے، یہ بچے جو خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا ہے، تیرا بدن ہے، بخش دے کہ خداوند اس طور سے یہ پروان چڑھیں، اس طریقے سے یہ نشو نما پائیں کہ خداوند شیطان کتنی چالیں چلے، زمانہ کتنے امتحانات میں سے نہیں گزارے، لیکن اے خداوند یہ تمام تر امتحانات میں سے کامیابی و کامرانی پاتے ہوئے ایمان میں اس حد تک مستحکم و مضبوط ہو کہ خداوند کسی قسم کی کوئی لغزش ان کی زندگی میں نہ آئے، بلکہ خوبصورت کلیسیا بن کر رونما ہو۔ آج کی باری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، ساری کمی کمزوری کو دور کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 84۔ خداوندہ تو لشکراندہ خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے۔ زبور نمبر 84۔ خداوندہ تو لشکراندہ خدا ہے، خداوندہ تو لشکراندہ خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا
دسنا ہے میرا من میرا تن بھی کر دسنا ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا اڈے رنگ تے چڑیاں نے آلنا پایا اڈے رنگ تے چڑیاں نے آلنا پایا بنائی انہاں بوٹاں تے رہنے دی جا بنائی انہاں بوٹاں تے رہنے دی جا خدا بندہ تو لشکراں دا خدا آئے سے کرائے میرے بادشاہ آئے سے کرائے میرے بادشاہ تیرا مذہبہ میرے لیے بنا ہے تیرا مذہبہ میرے لیے بنا ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا مبارک تیرے گھر کے سب رہن والے مبارک تیرے گھر کے سب رہن والے ثنا تیری ہونا دے منہ میں صدا ہے ثنا تیری ہونا دے منہ میں صدا ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا مبارک ہے وہ جس کا ہے زور تے تو مبارک ہے وہ جس کا ہے زور تے تو یونا دے دلاں وچ تیرا راہ اونا دے دلاں وچ تیرا راہ ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا او ٹور دینے روندے تے جنگل وچوں دی او ٹور دینے روندے تے جنگل وچوں دی تے لیندے ہوئے تیری چشمہ بنا ہے تے لیندے ہوئے تیری چشمہ بنا ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا جدوں دیے پہلے چلے دی بار جدوں دیے پہلے چلے دی بار جونوں برکتاں نال لیندی چوپا اے اونوں برکتاں نال لیندی چوپا ہے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا او ایک زور تی زور تک بدتے جاندے او ایک زور تی زور تک بدتے جاندے تے گھر پہنچ جاندے خدا بن خدا تے گھر پہنچ جاندے خدا بن خدا اے خدا بندہ تو لشکراں دا خدا میری گل تے کن در تو یا خوب دے رب میری گل تے کن در تو یا خوب دے رب تے سونے لے تو آپ میری جو دعا ہے تے سونے
خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک اور گیت گائیں گے، گیت نمبر 131 131۔ میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، وہ اندھیری رات میں نہ ڈروں گا، پیر اٹھاؤں گا دل سے گاؤں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، جب کبھی آواز اس کی سنوں گا، اس سے کہوں گا تجھے سب دوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، تھکتے تھکتے روز مدد پاؤں گا، رنج و خوشی ہو یا نزدیک ہو موت، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، اپنی آنکھ اس کی طرف لگاؤں گا، ہاتھ میں ہے صلیب جھنڈا ہے عجیب، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا۔ خداوند کی زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، یسایا نبی کے صحیفہ اس کا 55واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک۔ یسایا نبی کے صحیفہ اس کا 55واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک، اور اس فرد خانے میں مسٹر جولیس طاہر تیموتھی ہماری معاونت فرمائیں گے۔
خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اس کی 6 آیت سے باب کے آخر تک۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کی طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ بے انجام میرے واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغوہ پرواز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، یہ تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ کلام اقدس میں جتنے انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے ان میں سب سے لمبا عرصہ نبوت یسایہ نبی کا ہی ہے۔ یسایہ نبی نے جنوبی سلطنت کے 4 بادشاہوں عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ کے زمانے میں نبوت کی، اور ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب اس کے بعد 5واں بادشاہ منسی آیا تو یسایہ نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، اور یہاں اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن
اس سے پیشتر شمالی سلطنت جو تھی وہ شاہ اسور کے قبضے میں جا چکی تھی۔ یہ دو قبیلوں کی چھوٹی سی حکومت، جسے بائبل میں جنوبی سلطنت یا یہودا کی سلطنت کہا گیا ہے، خداوند کے جلال اور عظمت کا ابھی نشان باقی تھا۔ لیکن جو ان کے کام تھے، ان کاموں کی وجہ سے یہ سایہ جو ہے وہ پیشتر اس سے کہ یہ غلامی میں جاتے، یہ سایہ بار بار انہیں بتا رہا ہے کہ تباہی اور بربادی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، جس کی وجہ سے 2-3 حصوں میں اس کے 66 ابواب کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ حصہ جہاں ان کی بربادی کا ذکر وہ کرتا ہے، اور پھر غلامی میں ابھی گئے نہیں لیکن تصوراتی طور پر خداوند کی طرف سے الہام ملتا ہے، اور غلامی میں جب گئے اور واپس آئیں گے تو پھر خداوند غلامی میں آنے سے پیشتر اور واپس آنے سے پیشتر خدا کا بندہ نے پیغام دیتا ہے کہ اگر اس وقت بھی تم نے اپنے آپ کو خداوند کے طالب نہ بنایا تو اندازہ نہیں کہ تمہیں کتنا برباد ہونا پڑے گا۔ اس لیے آگاہی دیتے ہوئے وہ کہتا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ ظاہری طور پر ایسے تاثر ملتا ہے جیسے ایک وقت آئے گا کہ خدا نہیں ہوگا، لیکن جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی جس کے شروع کا پتہ نہیں، اور ابدی جس کے اخیر کا پتہ نہیں۔ تو پھر اس آیت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، انسانی زندگی جو ہے وہ بے ثبات ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ میرے لیے چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ عمر کی کمی کی وجہ سے یا عمر کے کم یا کب ختم ہو جانے کے نا علم ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تیرے پاس جتنا بھی جلدی وقت ہے تو خداوند کا طالب ہو جا، کیونکہ انسان اسے کچھ علم نہیں کہ اسے کب اس دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ خداوند، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اگر چاہتا ہوں کہ میں انہی سانسوں کے اندر خداوند کا طالب ہوں تو مجھے خداوند کا طالب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ 2 باتیں یہاں وہ بیان کرتا ہے۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، شریر جس کے کام بڑی ویزیبل ہیں، اور اگر ہم پہلے زبور پڑھتے ہیں تو شریر وہ ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ٹھٹھا باز ہے، خطا کار ہیں، اور لوگوں کو غلط قسم کی صلاح دیتا ہے۔ یہ سائل یہ کہتا ہے کہ خداوند کے طالب ہونے کے لیے تیرے وہ کام جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں ان کو ترک کر دے۔ انگریزی میں سے ہم کہیں گے چینج آف ایٹیچیوڈ، یعنی اپنے رویے کو ہی تبدیل کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ تو کیا کم کرتا ہے۔ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تیری ظاہری زندگی جو ہے وہ خداوند کو قابل قبول ہو، تیرا خارج جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ خداوند کے طالب ہونے کے لیے کیا کریں گے، کیا کرنا ہے؟ بد کردار اپنے خیالوں کو۔ میں کئی بار اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا خیال کرتا ہوں کہ اسے یہ کر دوں وہ کر دوں، کوئی بندہ مجھے مجرم نہیں قرار دے سکتا کیونکہ اسے میرے خیال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے جو ہمدان ہے، وہ میرے خیالوں کو بھی جانتی ہے،
اب خداوند کے طالب ہونے کے لیے مجھے اپنے باطن کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو اس لیول تک پاک اور صاف کرنا ہے کہ میں کبھی اپنے خیال میں بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کروں، جس کا مطلب بنتے ہیں میں اپنی تھنکنگ کو چینج کروں، اور پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے رویے کو چینج کروں، جس کا مطلب ہے میں اپنے باطن کو اور اپنے خارج کو، اپنی سوچوں کو اور اپنے کردار کو مکمل طور پر تبدیل کر لوں، یعنی وہ کام کروں جو خداوند کو پسند ہے۔ متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہاڑی باز ہے، اور پہاڑی باز میں بار بار ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے، اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے میلی آنکھ سے بھی دیکھ لیا، میلی آنکھ سے دیکھنے کے سلسلے میں کوئی دنیا کی عدالت کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتی، مجرم تو درکنار آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ہمادان خدا جو ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نے کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کسی خاتون کو آپ نے غلط نظر سے دیکھا ہے، تو خدا چاہتا یہ ہے کہ میرا باطن اور میرا خارج، میری ظاہری زندگی اور میری باطنی زندگی جو ہے اس حد تک ہو کہ وہ خداوند کے معیار کے مطابق پاک اور صاف ہو، تب جا کر میں خداوند کا طالب ہونے کے معیار پر آؤں گا۔ اور میرے عزیزو، اکثر ہم ایسی چیزوں پر جو ظاہر ہوتی ہیں ان کی صفائی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے باطن میں ہماری گندی غلیظ قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ان کا قطعاً ہم خیال نہیں کرتے۔ بعض کا ہم ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف ہم غلط قسم کی سوچیں سوچتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ملزم یا مجرم نہیں ٹھہرتے، لیکن خداوند جانتا ہے کہ خداوند کے معیار کے مطابق یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب تیسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم بے ثبات ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں خداوند کے طالب ہونے کی ضرورت ہے، اور خداوند کے طالب ہونے کے لیے مجھے باطنی اور خارجی دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ساتھ جو بتا رہا ہے کہ اگر میں خداوند کا طالب اس معیار پر ہوتا ہوں مجھے ملے گا کیا؟ خداوند مجھے برکت کیا دے گا؟ سب سے پہلی بات یہ استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے جب تو میرے آئین احکام پر عمل کرے گا، جب تو میری پسند اور ناپسند کو خیال میں رکھ کر چلے گا، تو اندر جاتا مبارک ہوگا، تو باہر جاتا مبارک ہوگا، کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری نہیں رہے گی، اور یہی بالکل تصور بھی ہے وہاں کا، تو سلامتی سے روانہ ہوگا، تو سلامتی سے روانہ ہوگا۔ اور اگر تھوڑا سا ایک اور طریقے سے دیکھیں، خدا نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں عام طور پر ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، موجودات، پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، زمین ہے، پھر دوسری بات ہے نباتات جس میں درخت ہیں، جھاڑی ہیں، پودے ہیں، اور تیسری بات جن سے وہ ہم کلام ہیں وہ حیوان ہیں، وہ حیوان مطلق ہیں چاہے حیوان ناطق ہیں، بولنے والے ہیں یا نہ بولنے والے ہیں۔ اب چونکہ وہ حیوان ناطق سے بات کر رہے ہیں تو باقی 2 چیزیں بچتی ہیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو سلامتی سے آئے جائے گا، کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر میں خداوند کا طالب ہوتا ہوں تو مجھے اس کرونا سے ڈر کر بے حد محفوظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند اپنے آپ مجھے محفوظ کرے گا اگر میں اس کا طالب ہوتا ہوں۔ آئے دن حادثات ہوتے ہیں، ایئر کریش ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، خدا اگر میں اس کا طالب ہوتا ہوں تو وہ مجھے محفوظ رکھے گا۔
کتنی بڑی ایشورنس ہے، تو سلامتی سے روانہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، پہاڑ اور ٹیلے، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ ایک بندہ سفر کرتا کرتا تھک بھی جاتا ہے، ایک قدم سے اگر اس کے سامنے کو پہاڑ آ جائے اور راستہ نہیں ہے تو اس کو پہاڑ کو عبور کر کے جو اگلی طرف جانا ہے، مرنے کے مترادف ہے۔ بہت بڑی مشکل ہے جس کو وہ ہلا نہیں سکتا اور راستہ نہیں ہے۔ ٹیلے ہیں، چھوٹی مشکل ہے لیکن ہے وہ بھی مشکل۔ اب خدا کیا کہتا ہے، پہاڑ اور ٹیلے نغمہ پرداز ہوں گے، یعنی ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ تمہیں تھکاوٹ یا کسی قسم کی پرابلم نظر ہی نہیں آئے گی۔ نغمہ پرداز کا مطلب ہے گانے والا، یعنی یہی ٹیلے، یہی پہاڑ جو تجھے از حد مشکل نظر آ رہی ہیں ان کو کراس کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے گانے والوں کے برابر ہوں گے، یعنی ایسا ماحول پیدا کریں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، ٹیلے اور پہاڑ جو ہیں یہ موجودات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انسان کے سامنے موجودات کچھ بھی پرابلم پیدا نہیں کریں گے، یا اگر ہم اس کو دیکھیں تو بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی مشکل جو ہے قرآن کہتا ہے وہ بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے، نباتات، میدان کے درخت تجھے تال دیں گے۔ اس ماحول میں تیرے ساتھ ہوں گے، وہ درخت تجھے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ تیرے ساتھ مل کر تیرے لیے ایک ایسی خوبصورت ماحول پیدا کریں گے۔ تو سلامتی سے جائے گا، کوئی حادثہ نہیں آئے گا۔ اگر پہاڑ اور ٹیلے تیرے راستے میں آ بھی جائیں تو وہ کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گے، بلکہ تو آرام سے ان کو کراس کر لے گا۔ اور جو درخت ہیں ان سے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تال دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ موجودات ہیں، نباتات ہیں، اگر تو خداوند کا طالب ہو جائے گا تو ہر اینگل سے موجودات اور نباتات جو ہیں یہ بھی تیرا ساتھ دیں گے اور تجھے خوش کریں گے۔ آگے چل کر ایک اور بات خداوند کہتا ہے اسی کے حصے میں کہ اگر میں خداوند کا طالب ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ خداوند کہتا ہے کانٹوں کی جگہ صنوبر۔ غور سے کریں، آدم کو جب خدا نے وہاں سے نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو، اب تیرے لیے وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ انسانی جسم کو تکلیف دینے والے کانٹے، تکلیف دینے والے خدا کی طرف سے ایک بربادی یا لعنت کا یوں سمجھیے کہ ایک نمونہ ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ ناکامی نہیں ہوگی، مشکلات نہیں ہوں گی، بلکہ ان کانٹوں کو میں خود ختم کر کے میں کیا کروں گا؟ میں صنوبر کا درخت ان کی جگہ پر اگاؤں گا۔ یعنی تجھے تکلیف دینے والے کی بجائے میں صنوبر کا درخت، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ صنوبر کا درخت یہ ہے، انگریزی میں اسے پائن ٹری کہا گیا ہے۔ یہ سدا بہار ایک درخت ہے۔ پھر اگر ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو یہ بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی لکڑی جو تھی وہ بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہیکل کو جب بنایا گیا ہے، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں، تو وہاں بھی اس لکڑی کو، صنوبر کی لکڑی کو استعمال کیا گیا، مقدس کاموں کے لیے استعمال ہوا گیا۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو بحری جہاز کے تختوں کے لیے اس لکڑی کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ خداوند کی حمد و ستائش کرنے کے لیے ساز بنائے جاتے ہیں، ساز بنانے والی لکڑی کے لیے استعمال ہوتے تھے، جس کا مطلب ہے خداوند کہتا ہے کہ جو میری طرف سے مشکلات ہوں گی یا ویسے کو کانٹے آگے ہیں جو تجھے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، میں تمہیں کہتا ہوں اگر تو میرا طالب ہوتا ہے، اپنے باطن اپنے خارج کو میرے معیار کے مطابق پاک اور صاف کرتا ہے، تو نہ صرف تو سلامتی سے جائے گا، موجودات تیرے
تیرے ساتھ خوشی منائیں گے، مشکلات دور ہوں گی، بلکہ یہ کانٹے جو میری طرف سے ایک سزا یا لعنت کی علامت ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ میں خوشی سے تجھے خوشحال کرنے والے چیزیں فراہم کروں گا۔ صنوبر کے درخت ہوں گے۔ علامتی طور پر کہا گیا ہے تیرا کاروبار بہتر ہو جائے گا، تیری صحت بہتر ہو جائے گی، تجھے ہر طرف سے خوشی ہی خرمی استعمال نظر آئے گی۔ اور پھر دوسری بات خدا ہم کہتا ہے جھاڑی کی جگہ آس کا درخت۔ جھاڑی کیا ہے؟ ایک فضول سا جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ کوئی آرنامنٹل پلانٹ نہیں ہے۔ کئی بار آج کل ہم اپنی گھروں میں، کوٹھیوں میں آرنامنٹل پلانٹس یا جھاڑی اس قسم کا لگاتے ہیں، جن کو کاٹ کے مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہیں، وہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس معنی میں نہیں یہ جھاڑی، جسٹ اے سمپل بش جو کہ بے فائدہ سی نقصان دہ چیز ہے۔ آس کا درخت لگاؤں گا، اور آس کا درخت کیا ہے؟ یہ بھی فلسطین میں سدا بہار درخت ہے۔ کہا جاتا ہے یہ 30 فٹ بلند ہوتا تھا، اس کا قد جو ہے زیادہ سے زیادہ 30 فٹ چلا جاتا تھا۔ اسے سفید پھول نکلتے تھے، ان پھولوں کو عطر بنانے کے کام میں لایا جاتا تھا، یعنی ان سے عطر بنایا جاتا تھا، اور یہ خداوند کی فیاضی کی علامت ہے، خداوند سے سلامتی کی علامت ہے، اور اکثر دیکھا جائے تو یہ عید خیام میں اس کی شاخوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو جو تیرے کھیتوں میں یا تیرے آس پاس بے فائدہ فضول قسم کی یا نقصان دہ چیزیں ہیں، میں ان کو بھی تیرے لیے باعث برکت ٹھہراؤں گا۔ تجھے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ خدا جو اسیری میں سے آزادی دے سکتا ہے، وہ خدا جو اپنے بندوں کے لیے بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے، اس کا طالب ہو جا۔ اس کے لیے اپنے باطن کو، اپنے خارج کو، اپنی اندرونی اور بیرونی زندگی کو پاک اور صاف کر لے، اور جب تو ایسا کرے گا کوئی حادثہ تجھے پیش نہیں آئے گا، کوئی وبا تیرے نزدیک نہیں آئے گی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس وقت خداوند کے سارے وعدے جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گے۔ نئے عہد میں دیکھیں تو متی کے انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو، ہیرا پھیری کرتے ہو، ادھر ادھر کے ساری چالیں چلتے ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، ان کے پراپرٹی کے تقسیم کے سلسلے میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ساری عمر جن کے لیے تم غلط کام کرتے ہو، غلط اقدام اٹھاتے ہو، غلط سوچتے ہو، اس کی پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو تلاش کر لو، باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور یہاں بھی جیسا یہ بات 800 سال پہلے کہہ رہا ہے، خداوند کے طالب ہو جاؤ، اور جب میں خداوند کا طالب ہوتا ہوں خداوند کے معیار کے مطابق، تو سچ بات یہ ہے نہ مجھے ٹیلے نقصان دیں گے، نہ پہاڑ میرے راستے کی مشکل بنیں گے، جنگل بیابان کے درخت جو ہے وہ مجھے سائیں کر کے ڈرائیں گے نہیں، بلکہ وہ میرے ساتھ تال دیں گے، میری خوشی میں شامل ہوں گے۔ جھاڑیاں جو ہیں وہ آس کا درخت بن جائیں گی، اور کانٹے جو ہیں وہ صنوبر کا درخت بن کر ہر طرف سے مجھے خوشی ہی خوشی نصیب ہوگی۔ صرف اور صرف مجھے خداوند کا طالب ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج جتنے خوف کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق ہم بچانا چاہتے ہیں۔ مجھے کرونا نہ ہو جائے، میرے کھیتوں کو ٹڈی دل جو ہے وہ خراب نہ کر دے، میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ حادثات ہوتے ہیں۔ قادر خدا آج بھی ہر اینگل سے، ہر پہلو سے، ہر طریقے سے ہمیں بچانے کی، ہمیں خوشحال کرنے کی اور ہماری
سوچوں اور خیالوں ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میں اس کا طالب ہو جاؤں، اس آواز کو پہچانوں، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کل کا دن میرے لیے ہے کہ نہیں، آج ہی وقت ہے میں اس کا باطنی اور خارجی طور پر اس کا طالب ہو جاؤں۔ خداوند سب کچھ میرے لیے بہتر اور خوبصورت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا مانگیں۔ قدر خدا، تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں جو انسان کے لیے انتہائی خوبصورت، فائدہ مند، بحالی اور خوشحالی کا ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں یہ توفیق دیں کہ جو قواعد و ضوابط خداوند تو اس پاک کلام میں ہمیں پیش کر رہا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کے طریقہ کار کو ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں، تاکہ خداوند اس بات پر بھی یقین کریں کہ آج بھی اگر میرے آس پاس 1000 گر جائیں گے تو کوئی وبا میرے نزدیک نہیں آئے گی۔ تو آج بھی خداوند اپنے بچوں کو تمام روگوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے، ایسے پہاڑوں کو جو ہم دور نہیں کر سکتے، ہمارے لیے نغمہ پردازی کروا سکتے ہیں۔ رحم کر، فضل کر، اور اس بڑے منطق اور اس بڑے لاجک کو ہم نے کیسے دنیا کی خوشیاں اپنے لیے اکٹھی کرنی ہیں، اس لاجک کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا طالب ہونے کی توفیق دے۔ ہماری مدد کا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے ہیں، آمین۔